اور اب ہمارا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بالکل اس طریقے سے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ باقی ساری انسانیت کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، شہادت علی الناس۔ اصل میں شہادت علی الناس یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک آتا ہے وہ آپ نے باقی انسانیت تک پہنچانا ہے، اسے کہتے ہیں شہادت علی الناس۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی، اس کا نام بھی شہادت علی الناس ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اصل شہادت کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں، وہ اس کا ایک جز ہے، اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ وہ کیا گواہی دے رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اس دین کو اتنا برحق سمجھتا ہوں کہ میں نے آج اپنی جان بھی اس کے لیے دے دی، میں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسلام حق ہے، میں نے شہادت دے دی، گواہی دے دی۔ شہادت کا مطلب گردن کٹانا نہیں ہوتا، گواہی دینا، وہ پریکٹیکلی گواہی دے دیتا ہے۔ ایک شہادت الناس یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ جو دعوت کا کام ہے یہ اتنی بڑی شہادت الناس ہے کہ میدان جنگ میں بھی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں جب مجھے نبی علیہ السلام نے خیبر کے لیے روانہ کیا تو مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو میدان جنگ میں بھی شہادت الناس ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ کافروں کے خلاف جب بھی جنگیں ہوئی ہیں، بعد میں رومنز کے خلاف یا پرشینز کے خلاف، اس میں بھی پہلے جو ہے مسلمان یہی دعوت دیتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم ہمارے بھائی ہو گے، ہم سینئر جونیئر کا فرق بھی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے جتنے خطوط لکھے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ شہادت علی الناس تھی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ شہادت علی الناس کرنے والی پوری انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ کہ ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب پیغمبروں والا کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے، کیونکہ ایمان ہے ہی اس کا کامل ہے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف بلائے، پیغمبروں والا کام کرے۔ تو یہ امت ہے پیغمبروں والا کام کرنے والی۔ تو ہمیں شہادت علی الناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اگلے انبیاء اپنی اپنی قوموں اور قبیلوں کے لیے ہوتے تھے۔ نمبر 2، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ پہلے لوگ صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، میرا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ جو جنگ میں کافر سامان چھوڑ جاتے ہیں نا، مال غنیمت اسے کہا جاتا ہے۔ غنیمت یعنی مقصد یہ نہیں حاصل کرنا تھا فالتو چیز، وہ ایک میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے ایک بجلی آ کے اسے جلا دیتی تھی، اللہ کے حضور جہاد قبول، اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، میں 1 مہینہ دور ہوں نا تو میرا روب اللہ نے کافروں کے اوپر ڈال دیا یہ۔ اور نمبر 5، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی جو دولت عطا کی ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا۔ اس کے علاوہ بھی مسلم شریف میں ایک اور بھی آتی ہے، ایک اور طریق کے اندر، کہ مجھ پہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ ایک اور آتی ہیں الفاظ مسلم شریف میں، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے۔ بات میں مختصر کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک ہی حدیث کافی ہے، اس پہ سینکڑوں صفحوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بہت پہلے اپلوڈ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 خصوصیات، اس میں میں نے ساری سکیٹرڈ فارم میں اکٹھی کر کے بتائی تھی۔ بخاری مسلم میں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات ذکر ہوئی ہیں ان میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے خصوصیت کی پوری انسانیت کے لیے۔ اچھا، اور نبی علیہ السلام ہم پر گواہ ہیں، کیوں؟
ہم پہ شہادت علی الناس کا فریضہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کا جو یوم النحر کا خطبہ ہے جو 10 ذوالحجہ کو آپ نے دیا, ایک یوم عرفہ کو دیا, وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے, وہ مسند احمد میں ہے, جس میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنائے گئے تھے, اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے. جو بخاری مسلم میں خطبہ ہے نا وہ آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں ملے گا, وہ یوم النحر کا خطبہ ہے. نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ سے اگلے دن قربانی والے دن منا میں ایک خطبہ دیا تھا, وہ خطبہ بخاری و مسلم میں ہے, جس میں الفاظ ہیں کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پر واپس آ گیا ہے جہاں سے انسانیت کا اللہ نے آغاز کیا تھا, کہ سال بھر میں 12 مہینے ہیں, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کے نام بھی بتائے کہ جو ہے ذیقعدہ, ذوالحجہ, محرم, یہ 3 کنزیکٹیو ہیں, اور ایک رجب کا مہینہ ہے, کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ ان مہینوں میں جنگوں کو حرام سمجھتے تھے. شریعت ابراہیمی کی ٹوٹی بوٹی فارم چل رہی تھی, لیکن وہ جب انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کتے کو حلال کرنے والی بات, وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. تو نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے اتنی دفعہ انہوں نے آگے پیچھے کیا, وہ خود بخود اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. تو حضور نے کہا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا. اب جس سال میں حج کر رہا ہوں نا 10 ذوالحجہ, آج کی ڈیٹ میں 10 ذوالحجہ 10 ہجری میں, یہاں پہ اب جو مہینے یہ سیٹلڈ ہیں, یہ واقعی اپنی اصلی جگہ پہ آ چکے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہوا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر نبی علیہ السلام فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش, کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے, یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش اس لیے ہوئے, ہمیں پتہ تو تھا, ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو چینج کرتے ہیں. پھر آپ فرمایا کہ یہ کیا ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے, اور یہ یوم النحر قربانی کا بابرکت دن نہیں ہے, اور کیا یہ مکہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ تو یاد سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن, یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے, اسی طرح ایک دوسرے کی جان, مال, عزت, آبرو اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ دیکھنا تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے شروع کر دو, اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, آپ نے پہنچا دیا, بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے 3 دفعہ صحابہ کی طرف کی اور کہا اللہم اشہد, یہ وہی شہادت علی الناس, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہنا, گواہ رہنا, گواہ رہنا, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. پھر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. بسا اوقات جنہیں بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور محدثین جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ, واقعی رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ قرآن تو عرب میں آیا, نبی علیہ السلام تو عرب میں آئے, لیکن اللہ نے خدمت جو ہے وہ اجمیوں سے لی. آپ دیکھ لیں ہمارے احادیث کے جتنے بڑے بڑے امام ہیں یہ سب کے سب اجمی ہیں. امام بخاری جو ہیں وہ رشیا سے ہیں, امام مسلم جو ہے وہ ایران سے ہیں, آج بھی وہاں پہ آپ کو نیشا پور جگہ ملے گی جہاں پیدا ہوئے. امام ابو داؤد اور امام ترمذی جو ہیں وہ افغانستان کے ہیں. اور آپ دیکھیں سعودیہ کے چینل پہ بھی حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رواہ البخاری, رواہ المسلم. تو بخاری مسلم دونوں اجمی ہیں, اللہ نے خدمت لے لی ہے, نبی علیہ السلام نے پہلے اشارہ فرما دیا تھا. تو اللہ نے کمپنسیٹ کیا ہے, نبی علیہ السلام کو بھیجا عربیوں میں, دین کا تلوار کے ذریعے کفار پہ مسلط کر کے غلبہ عربیوں کے ذریعے کروایا, اور بعد میں پھر اجمیوں کے ذریعے علمی خدمت لی, اور بعد میں جو تلوار والی خدمت ہے وہ بھی اجمیوں سے لی ہے. ٹرکس کون ہے؟ اجمی ہیں, تاتاریوں کی اولاد ہیں. لیکن یہ تلوار خام خواہ نہیں سونتی گئی ہے بدماشوں کو کھاڑنے کے لیے. جس طرح آپریشن کرنے کے لیے نشتر تو چلانا پڑتا ہے, آج تک کسی ڈاکٹر کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے اپینڈکس کے لیے یہ نشتر کیوں چلایا ہے. تو یہ تلوار اس طریقے سے چلی, خام خواہ نہیں کسی کے اوپر چلی. یہ تلوار لوگوں کی ظلم والی تلواروں کو روکنے کے لیے چلی ہے. یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے, کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ تو اس میں میں نے یہ ساری حکمتیں اس کی بتائی ہیں. بل اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے, شہادت علی الناس, کہ نبی علیہ السلام ہم پر گواہ ہیں اور ہم پوری انسانیت پہ, یہ شہادت علی الناس حاضر و ناظر نہیں ہے, کیونکہ وہ شہید کا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا,
اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ وہ کہتے ہیں شاید کا مطلب ہے گواہی تو دیتا ہی وہ ہے جو وہاں پہ موجود ہو، اور اگر وہاں پہ موجود نہیں فزیکلی تو روحانی طور پہ موجود ہو۔ تو میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 7۔ 2 گھنٹے میں ان کے سارے وصف سے جو قرآن و سنت سے یہ پیش کرتے ہیں نا، ایک ایک کر کے سیٹل کیے ہیں۔ وہ 1000 لوگوں کی توبہ کا سبب وہ لیکچر بنا ہے، مسئلہ نمبر 7 کے نام سے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ صحیح کیا۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں معتدل امت، بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ بنو اگلی امتوں پر اور باقی لوگوں پر، اور یہ نبی تم پر گواہ بنے۔ اب یہاں پہ حاضر و ناظر ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ترجمہ پھر یہ بننا تھا تاکہ یہ امت حاضر و ناظر ہو جائے باقی امتوں کے اوپر اور رسول اللہ تم پر، تو پھر بڑے حاضر و ناظر تو امت ہو گئی یہ والی، یہ امت زیادہ بڑی حاضر و ناظر ہوگی وہ ساری امتوں پہ۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ گواہ کا۔ اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ آپ کوئی بھی پڑھ لیں، جس نے ڈنڈی ماری ہے نا وہ خود پکڑا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے ترجمے میں پکڑے گئے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 78 جو ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، وہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں۔ یہ پارہ نمبر 17 جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے نا سورہ حج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، مسلم، صفت نہیں، نام۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اللہ نے اس میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم باقی لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا گواہ، حاضر و ناظر نہیں کیا۔ یہ سیم وہی آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ سے۔ اور اللہ سے چمٹنا کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن جو غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور اہل بیت صحیح مسلم میں آیا، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ وَمَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا پشت پناہ ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے وہ اللہ۔ تو ان 2 جگہ پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 اور سورہ حج کی آخری نمبر آیت 78، دونوں جگہ اعلیٰ حضرت نے بھی حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہ کیا ہے۔ تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، جو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں بھی آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن، بالکل سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں آیت نمبر ہے 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان پیغمبروں سے، ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی، کیا تم نے ہمارے دعوت کا پیغام پہنچایا تھا؟ رسولوں سے بھی پرسش ہونی ہے قیامت والے دن اور امتیوں سے بھی۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت کہ قیامت والے دن جب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو تبلیغ کی، تو مجھے بتائیں تبلیغ کرنے کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو نوح علیہ السلام ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی طرح کی تبلیغ کسی نے نہیں کی ہے۔ سر سورہ نوح پڑھے، بندے کے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ سورہ ہود میں پوری ڈیٹیل آئے گی، 2 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، 950 سال۔ سر باقیوں کی تکلیفیں تو ختم ہو گئیں، کسی کی عمر جو ہے وہ 63 سال ہوئی، کسی کی 50 سال ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 25 سال میں اللہ نے اٹھا لیا اوپر۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے 950 سال تک مخالفین کی گالیاں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے۔ اور وہ تو کیا دردناک الفاظ ہیں، اللہ میں نے دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا۔ سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں، میں نے جتنا بلایا ان کی سرکشی میں اتنی ہی اضافہ ہوا، اور اینڈ پہ ان کا یا اللہ بس اب مجھے اتنا غصہ، اللہ سے وہ عرض کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان والا پیدا نہیں ہوگا، یہ مجھے پتا ہے۔ کنکلوڈ جسے ہمارے بریلویوں نے علم غیب نکال لیا، وہ ان کی اسیسمنٹ تھی، علم غیب نہیں نکلتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اتنے ناہنجار ہیں کہ یہ تو مریں گے تو مرتے ہوئے اور بچے
پیدا کریں گے. جس طرح باقی بھی تو اسی طریقے سے نا, بریلوی کا بچہ بریلوی ہوتا ہے نا, دیوبندی کا بچہ دیوبندی ہوتا ہے, اہل حدیث کا بچہ اہل حدیث ہی ہوتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دے دے کسی کو تو وہ فرقہ واریت سے نکلے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے وقت اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں, امام بخاری اس حدیث کو لے کے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب کہیں گے نا یا اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا, تو قوم نوح کہے گی کہ تیرے بندے نے تو پیغام ہی نہیں ہمارے تک پہنچایا. اللہ اکبر. جس کا انکار ہی نہیں سی ہونا چاہیے تھا ان کی قوم انکار کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میری امت گواہی دے گی حضرت نوح کے حق میں کہ یہ ان کے ماننے والے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امتیوں تک پیغام پہنچایا. مجھے بتائیں یہ امت کس طرح گواہی دے گی؟ یہ امت حاضر و ناظر تھی. کس بنیاد پہ گواہی دیں گے؟ اللہ کی کتاب پہ. تو کتاب پہ, اور جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا, اور نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ نے. لہذا رسول اللہ بھی اگر گواہی دیں گے نا کسی کے بارے میں, وہ اللہ کے بتائے پہ دیں گے. جس طرح وہ تو ہم بھی پھر حاضر و ناظر ہیں, نعوذ باللہ. ہم بھی گواہی دے رہے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام, میں نے تو نہیں دیکھا نوح, کسی ویکیا, میں تو نہیں کوئی ویکیا. ہم علم کی بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے. تو رسول اللہ بھی اس علم کی بنیاد پہ جو اللہ نے ان پہ نازل کیا ہے. سورہ یوسف کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ نبی ہم نے حضرت یوسف کا تم سے واقعہ بیان کرنے لگے ہیں, آپ اور آپ کی قوم لا علم تھے, غافل تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کیوں جو ہے وہ یروشلم سے مصر تک پہنچ گئے تھے. تو اس سے حاضر و ناظر کہاں سے؟ یہ تو بالکل الٹ باتیں ملتی ہیں. سورہ قصص میں آئے نبی نہ تم وہاں موجود تھے, نہ تم وہاں پہ دیکھ رہے تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا اور وہاں پہ ان کو ہم نے تورات دی تھی. یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, الٹا تحریف کر دیتے ہیں. میں نے کئی بار بتایا مفتی احمد یہاں نعیمی صاحب نے سورہ قصص کی اس آیت کی تحریف کر دی ہے. انہوں نے آدھی آیت لکھی ہے, آیت نمبر 44 ہے یہ, جس میں اے نبی تم نہ موجود تھے اور نہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھ رہے کو صرف آدھی آیت لکھی ہے, نبی تم وہاں موجود نہیں. تو کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا کہ وہاں شاہد نہیں تھے. آگے لکھا ہے وما کنت من الشاہدین, تو شاہدوں میں بھی شامل نہیں تھا. آپ اندازہ کرے بندہ اس لیول کے اوپر اگر کوئی بندہ اتر آئے تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ مطلب اس کو یہ بھول پن میں اس نے یہ کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو جان بوجھ کے یہ لوگ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کنت بجانب الغربی, یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44. اے نبی تم مغربی جانب نہیں تھے کوہ طور کے. اذ قضینا الی موسیٰ, جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی, الامر جو وحی کا امر بھیجا. وما کنت من الشاہدین, اور نہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے. وما کنت من الشاہدین اس نے عربی بھی نہیں لکھی اور صرف پہلا حصہ لکھا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں لیکن دیکھ رہے تھے, کیونکہ یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ شاہد نہیں تھے, اور لکھا ہوا ہے. اتنی سی آیت اس کو بھی آدھا کر کے لکھ دیا. آج بھی جالک آپ کھول رہے ہیں, حاضر و ناظر کی بحث پڑھیں تو آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا آدھی آیت لکھی ہوئی جو ان کے خلاف جا رہی تھی, تو انہوں نے آیت ہی آدھی کر دی اور اس آیت کے نے جو لکھا تھا اس کے الٹ لکھ دیا. تو نبی علیہ السلام کی امت گواہی دے گی, تو حضور علیہ السلام فرمایا میری امت گواہی دے دے گی حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں کہ یہ سچے ہیں, ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے. تو امت گواہی علم کی بنیاد پہ دے رہی ہے, وحی کی بنیاد پہ دے رہی ہے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچا. تو نبی علیہ السلام کیوں گواہی دے رہے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے, ان کو قرآن ان پہ نازل ہوا تھا, اس سے ان کو پتا تھا. ورنہ تو بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ قیامت الدین میرے حوض کوثر پہ میرے صحابہ میں سے لوگ لائے جائیں گے, میں ان کی شکلیں پہچانتا ہوں گا, میں جب ان کو مشروب پلانے لگوں گا تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی. اس پہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے, فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے, قانوناً صحابی بنے, لیکن بعد میں مرتد ہو گئے. تو نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرے بعد یہ ہو گئے تھے, وہ تو اس وقت فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا, اور آپ بھی آگے سے کہیں گے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوسرے طریق کے اندر کہ میں پھر اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پہ گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی پر گواہ تھا, یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے یا بخش دے. وہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی, حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی وہی آیت تلاوت کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے.
تو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے اور نبی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے بارے میں. سر یہ حدیث بخاری مسلم کی جب عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے نا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ ساتھ یہ بولا کرتے تھے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. وہ ساتھ دعا کیا کرتے تھے حدیث روایت کر کے، اور ان کی دعا بخاری مسلم میں روایت ہوئی ہے. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پہ ہم نے آپ کو پہلے رکھا تھا یعنی کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف، وہ کس لیے تھا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، صرف یہ جانچنے کے لیے کون رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے. تم عمارتوں کے پیچھے بھاگتے ہو یا اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رسول اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ مشرق میں قبلہ ہے تو مشرق میں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں مغرب میں ہے تو مغرب میں ہے. عمارتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو الٹے قدم پھیرتا ہے رسول اللہ کو چھوڑ کے، نعوذ باللہ. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بھاری بات تھی جو قبلے کا چینج ہو جانا. اتنے لوگوں کے میں نے کھانا جناب کوئی آسان کام ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں، ہمیں لوگ فون کر کے جی جدو تو رفع دین شروع کیتا ہے جناب کارلے خلاف ہو گئے نے، تو پھر نعت کیوں پڑھتے ہو؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، واقعی تو اس قابل نہیں تھا. وہ صحابہ اور اہل بیت ہی اس قابل تھے کہ اس زمانے میں پیدا ہوتے. تو رفع دین پھر بھی نہیں سی کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ میرا کلپ بھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، حسن نثار صاحب کی نعت کے اوپر میں نے ورڈکٹ دی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ بڑی بھاری بات تھی اس وقت قبلے کو اس طریقے سے رسول اللہ کے کہنے پہ تبدیل کرنا، اتنے لوگوں کی باتیں سننا، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بھاری بات نہیں تھی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کیوں تھا اس وقت؟ یہ چیما گوئی شروع ہوگی کہ جو 17 مہینے سے نمازاں پڑھ دینا وہ غلط ہو گئی ہے نا، وہ بھی اللہ نے کلیئر کیا کہ بھئی وہ اللہ کے حکم سے تھی، وہ کوئی ضائع نہیں ہوئی ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اللہ نے وہ قبلہ بنایا تھا، اب یہ اللہ نے واپس قبلہ اول کو واپس کر دیا قبلہ اوسط سے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے.